حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں میری امت کے گناہگار، وہ قبروں میں جائیں گے تو ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، جب وہ قبروں کے اندر جا رہے ہوں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ قبروں سے نکلیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نیکیاں کدھر سے آ گئی؟ وہ مرنے لگے تھے تو گناہگار تھے، ان کے پاس نیکیاں نہیں تھی، اعمال نہیں تھے، قبر سے نکلیں گے تو یہ نیکیوں کے پہاڑ کدھر سے آ جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ ان کے پیچھے والے ان کے لیے اعمال کرتے رہیں گے، ان کے پیچھے والے ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں گے، ان کے پیچھے والے ان کے لیے خیرات کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب انہیں قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ تین چیزیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں، تین چیزیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کھلا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، سب درج ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کر نہیں سکتا، دنیا سے چلا گیا ہے، موقع اس کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ قبر کے اندر جانے کے بعد تین اعمال ایسے ہیں جو بندے کو پھر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اول چیز کیا ہے؟ الصدقۃ الجاریہ، صدقہ جاریہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کر گیا، کچھ ایسا کام کیا کہ وہ رہتا جاری رہے گا، آخر تک چلتا رہے۔ مسجد بنوا دی ہے، کوئی پانی کا نظام بنا دیا ہے، راستے میں مسافروں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، تو لوگ ان چیزوں سے جب تک سہولت لیتے رہیں گے اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ علم نافع ہے، کوئی شخص حافظ قرآن تھا، اس نے آگے حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم دین کا آگے عالم بنائے، شاگرد بنائے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہو جائیں، جتنے آگے شاگرد بنتے جائیں گے اس پہلے استاد کو ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا یہ دین کا، یہ علم کا سلسلہ جو اس نے پھیلایا ہے جہاں تک جائے گا، مرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی قبر میں اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی اولاد صالح، مرنے والا اپنے پیچھے کوئی ایک اولاد چھوڑ کے چلا جائے، وہ اولاد اچھے اعمال کرتی رہے، نماز کی پابند ہو، دیندار ہو، تو بھلے وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کرے، وہ خود جو نیک اعمال کرے گی اس کا ثواب قبر میں والد کو پہنچے گا۔ وہ جب اپنے اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے گی تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر بالفرض وہ دعا نہ بھی کرے، وہ خود جو نیک اعمال کرے گی اس کا ثواب قبر میں والدین کو ملے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم نافع، نفع دینے والا علم جو اس نے آگے پھیلایا، اس کا سلسلہ آگے جاری کیا، اور تیسری چیز اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ تو ان تینوں چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ جو پیچھے والے آپ کے ایثار ثواب کریں گے ورثہ ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے قبر میں انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز قبر میں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ہمارا مال ہے، ترکہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز، کچھ بھی ہو، لاکھوں اربوں کے مالک انسان بھی جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کفن کا ایک ٹکڑا ہمارے ساتھ بس یہی ہوتا ہے، اور کوئی چیز دنیا سے لے کے نہیں جاتے۔ قبر میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، وہ ہے اچھے اعمال، جو کچھ کر کے جائیں گے اس دنیا میں آگے وہی پکڑنا ہے، آگے اسی میں کام آنا ہے۔ پھر آپ یہاں اس مختصر زندگی میں جو 60-65 سال کی، وہ بھی کسی کو کنفرم نہیں ہے کتنی زندگی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے چلے جائیں، پھر باقی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، ابدی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر پھر مزے ہی مزے ہیں۔ قبر کے اندر بھی سکون، حشر کے اندر بھی سکون، آخرت کے اندر بھی سکون، جنت کے اندر بھی سکون، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ قبر کے اندر جائے گا، وہاں پر قبر میں اپنے بازو کھولے ہوئے، شفا رحمت کے، برکت کے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مزے سے سویا ہوا ہے، ہنستے ہنستے دنیا سے چلا گیا۔ پھر قبر کے بعد آئے گا سوال و جواب کا معاملہ، تو جب بندہ نیک ہوگا، اچھے اعمال کر کے جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، اس کی قبر میں ٹھنڈا بستر، اچھا بستر لگا دو جنت کا، ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جائے گی۔ پھر آگے معاملہ آئے گا اس کی روح کا، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے گا، جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا، جنت کے بلند و بالا محلات میں اس کی روح سکون پذیر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے آخرت میں حشر کا،
وہاں بھی جو نیک بندے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انہیں حوض کوثر کی جام پینے نصیب ہو جائیں گے. وہ صراط پر ان کو رب سلم کی صدائیں سنائی جائیں گی. وہ اسی طرح سلامتی سے پار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد معاملہ آئے گا میزان کا. جب اعمال تولے جائیں گے تو جو نیک بندہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے پہچاننے والا، عمل کرنے والا ان کی شریعت پر، اس کے نامہ اعمال پر بھی، میزان پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر آگے آنے والا جو معاملہ ہے حشر کا، جہاں سارے مخلوق جمع ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو یہ اس وقت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہی چھوٹی سی زندگی ہے، بس ادھر ہی کچھ کرنا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. نیکیاں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، یہ رحمت ہے، یہ فضیلت ہے، عنایت ہے. یہ چھوٹا چھوٹا عمل بھی بہت بڑی بڑی نیکیاں اور بہت بڑا